بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ناظرین، بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ گل بہار کا پھول سونگھ لینے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ گاجر کا عرق چہرے پر رات کو لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر پیٹ درد کا مسئلہ ہو تو دودھ سے بنی ہوئی چیز اور دودھ مت پئیں۔ حاملہ عورت روزانہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کرے۔ ٹھنڈے پانی میں پان کے پتے ڈال کر پانی سے منہ دھو لو، چہرے کے دھبے ختم ہو جائیں گے۔ ٹینڈے کھاؤ، معدے کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیا کرے۔ داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ گھر میں بطخ پال لینے سے نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو یادداشت کی کمزوری ہو ان کو چاہیے کہ شلجم کا سالن بنا کر کھائیں۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہر وقت ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہیں تو یہ بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے والے کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے ہلکا سا مساج کرو، دانے ختم ہو جائیں گے۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ خواب میں سفر کرتا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ بہت جلد گھر میں دولت آنے والی ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ ناظرین، ایک ہی سانس کے اندر پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں روزانہ گاجر کا جوس پیا کریں۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ شریف پڑھو، آدھا گلاس پانی کا پی لو۔ ناظرین، جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ زیادہ اجوائن استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت کی ناف میں لیموں کا رس ڈال دو، ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل دو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی۔ گنے کا جوس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبا لیں، رات کو برے خواب نہیں آتے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ دیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہو تو 1 لیمو کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ ناظرین، دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توانائی ملتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجیے، اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑ دو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں کھجور بہت مفید ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھے تو جان لو کہ خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لیں، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگیں تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ 3 منٹ کی آسان تسبیح رات کو سونے سے پہلے جو عورت پڑھ لے، یا اللہ، یا ولی، یا والی، اس کے پڑھنے سے کچھ ہی دنوں میں رزق میں بے پناہ برکت ہو جائے گی اور رزق کی ریل پیل ہوگی۔ ناظرین، شلجم کچا کھاؤ، دماغ اور نظر تیز ہوگی۔ اگر لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے۔
زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔